تو لیکچر نمبر 19 ہے سر. سٹارٹ کرتے ہیں. آج 415 ایڈیم جو ہیں وہ کمپلیٹ ہو چکی ہیں اور آج ہم آن ورڈ سٹارٹ کرتے ہیں. نیکسٹ کون کون سے ہیں سر دیکھتے ہیں. چلو جو ایڈیم نمبر 1 ہے آج کا لیکچر نمبر 19 ہے. ساتھ ساتھ آپ لکھتے جائیں, ٹھیک ہے. جو نوٹس بیسٹ ہیں وہ وہی ہیں جو آپ خود بناتے ہیں. بی ایٹ ونز بیک اینڈ کال, اس کا مطلب ہے کہ حکم, کسی کا حکم ہے نا, کسی کا آرڈر ہے, اس کا منتظر رہنا. بی ریڈی ٹو اوبے, ٹھیک ہے. اس کا آپ کیا میننگ لکھیں گے؟ بی ریڈی ٹو اوبے, یا کسی کا حکم کا منتظر رہنا. بی ایٹ ونز بیک اینڈ کال, کسی کے حکم کا منتظر رہنا. ہی ڈڈ ناٹ وانٹ ٹو بی ایٹ ہر بیک اینڈ کال آل لانگ ڈے, وہ دن بھر اس کے اشارے کا منتظر رہنا پسند نہیں کرتا, ٹھیک ہے. بی ایٹ ونز بیک اینڈ کال, ہی ڈڈ ناٹ وانٹ ٹو بی ایٹ ہر بیک اینڈ کال آل ڈے لانگ, وہ اس کا پورا دن اس کے حکم کا منتظر رہنا پسند نہیں کرتا. ایٹ ونز وٹس اینڈ, اس کا مطلب ہے پریشان ہونا, فکر مند ہونا. ویری وریڈ, ٹھیک ہے, پریشان ہونا, فکر مند ہونا. شی واز ایٹ ہر وٹس اینڈ ورنگ اباؤٹ ہاؤ ٹو پے دا بل, ٹھیک ہے, وہ اپنے بلوں کی ادائیگی سے متعلق پریشان تھی. شی واز ایٹ ہر وٹس اینڈ, ٹھیک ہے, ورنگ اباؤٹ ہاؤ ٹو پے دا بل, وہ اپنے بلوں کی ادائیگی سے متعلق پریشان تھی. این اوپن بک, کھلی کتاب, یعنی سم تھنگ دیٹ از ویری کلیئر. این اوپن بک. ہی از اے گڈ مین ایز ہز لائف از این اوپن بک, وہ ایک بہت اچھا آدمی ہے کیونکہ اس کی زندگی ایک کھلی کتاب کی مانند ہے, یعنی اس کا منافقت نہیں ہے, سیدھا سادہ بندہ ہے, جو کچھ ہے وہی ہے سامنے اس کے, ٹھیک ہے. ہی از اے گڈ مین ایز ہز لائف از این اوپن بک. یہ بڑا امپورٹنٹ ایڈیم ہے, بہت امپورٹنٹ ایڈیم ہے سر, اس کو آپ نوٹ کریں. اوپن پینڈوراز باکس, اوپن پینڈوراز باکس. کاز گریٹ ڈیفیکلٹیز, بے شمار مسائل پیدا کر دینا, ٹھیک ہے. کوئی ایسی چیز جو بے شمار مسائل پیدا کر دے, اس کو کہیں گے کہ اس نے ایک نیا پینڈورا باکس کھول دیا ہے, یعنی ایک مسائل کا ڈبہ وہ کھول دینا, بے شمار مسائل پیدا کر دینا. ڈیئرنیس ہیز اوپنڈ اے ہول پینڈوراز باکس آف پرابلمس, مہنگائی نے بے شمار مسائل کو جنم دیا ہے, بے شمار مسائل کو پیدا کر دیا ہے. ڈیئرنیس ہیز اوپنڈ اے ہول پینڈوراز باکس آف پرابلمس, ٹھیک ہے. این اوپن سیکرٹ, ایسا راز جو سب کو معلوم ہو, جس کے بارے میں سب کو جانکاری ہو, سب کو پتہ ہو. ایسا مسئلہ جس کے بارے میں سب کو جانکاری ہو. سم تھنگ ناؤن ٹو آل. It is an open secret that Kashmir is the main cause of tension between India and Pakistan, ٹھیک ہے, یہ بھی ہو گیا. نیکسٹ, آؤٹ آف دی ووڈز, اس کا مطلب ہے خطرے سے باہر. آؤٹ آف ڈینجر یعنی خطرے سے باہر. آؤٹ آف دی ووڈز, خطرے سے باہر. دو وی آر گوئنگ اے ہیڈ ویل, اگرچہ ہم بڑا اچھا جا رہے ہیں آگے. وی آر ناٹ آؤٹ آف دی ووڈز یٹ, لیکن اب ہم جو ہیں وہ خطرے سے باہر نہیں ہیں. اگرچہ ہم اچھی طرح آگے بڑھ رہے ہیں, لیکن ابھی بھی ہم خطرے سے باہر نہیں. وی آر ناٹ آؤٹ آف دی ووڈز یٹ, یہ بڑا امپورٹنٹ ہے, ٹھیک ہے. آؤٹ اینڈ آؤٹ, اس کا مطلب ہے پوری طرح سے مکمل. ہی از آؤٹ اینڈ آؤٹ اے جینٹل مین, پوری طرح سے مکمل. ہی از آؤٹ اینڈ آؤٹ اے جینٹل مین. آؤٹ آف ڈیٹ, اس کا مطلب ہے پرانے. آؤٹ آف فیشن, ٹھیک ہے, رواج کے خلاف, پرانے. آف اولڈ اسٹائل. شی ڈز ناٹ لائک آؤٹ آف ڈیٹ کلوتھز, وہ پرانے بوسیدہ کپڑے پسند نہیں کرتی. شی ڈز ناٹ لائک آؤٹ آف ڈیٹ کلوتھز. اچھا, آؤٹ آف ڈیٹ, شی ڈز ناٹ لائک آؤٹ آف ڈیٹ کلوتھز. آؤٹ آف سائٹ, اس کا مطلب ہے کہ نظروں سے اوجھل ہو جانا. آؤٹ آف سائٹ, نظر سے اوجھل ہو جانا. آؤٹ سائڈ دی ایریا دیٹ یو کین سی, ایسا ایریا جس کو آپ دیکھ نہیں سکتے, یعنی آپ اپنی نظر سے دور چلا جانا کسی چیز کا. شی کیپٹ ویونگ ہر ہینڈ انٹل دا کار واز آؤٹ آف سائٹ, وہ اپنا جو ہے ہاتھ وہ ہلاتی رہی یہاں تک کہ جو کار تھی وہ نکل گئی آگے, اس کی آنکھوں
کہ جو اس کی نظر سے اوجھل ہوگی. شی کیپٹ ویونگ ہر ہینڈ انٹل دی کار واز آؤٹ آف سائٹ. آؤٹ آف سارٹس اس کا مطلب ہے کہ بیمار ہونا, ٹو بی ویری سک. ٹھیک ہے. ہی کوڈ ناٹ اٹینڈ دی کلاس ایز ہی واز آؤٹ آف سارٹس. ہی کوڈ ناٹ اٹینڈ دی کلاس ایز ہی واز آؤٹ آف سارٹس. وہ کلاس اس لیے اٹینڈ نہیں کر سکا کیونکہ وہ بیمار تھا قدرے. آؤٹ آف دی کویسچن یعنی جس چیز کا سوال ہی پیدا نہ ہو, یعنی ناممکن, ناٹ پاسبل, ناٹ الاؤڈ. کوئی ایسی چیز جس کا سوال ہی پیدا نہ ہو یعنی ناممکن ہو, یا ناٹ پاسبل یا ناٹ الاؤڈ. اٹ از آؤٹ آف دی کویسچن فار سلیم ٹو ابیوز اینی ون. یہ اس چیز کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ سلیم کسی کو گالی دے. یعنی آپ یہ سوال کیسے کر سکتے ہیں کہ سلیم گالی دیتا ہے؟ سلیم تو کسی کو گالی دیتا ہی نہیں. اٹ از آؤٹ آف دی کویسچن فار سلیم ٹو ابیوز اینی ون. ٹھیک ہے سر, یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ سلیم کسی کو گالی دے. چلیں آگے. اوور اینڈ ابو. ٹھیک ہے. اس کا مطلب ہے کہ ان ایڈیشن ٹو سم تھنگ, بیسائڈس, کے علاوہ. ان ایڈیشن ٹو سم تھنگ یعنی ایک اور چیز آپ کے پاس آلریڈی موجود ہے لیکن اس کے علاوہ کچھ اور بھی ہے. ٹھیک ہے. ان ایڈیشن ٹو سم تھنگ یا بیسائڈس. دا سٹی از فیسنگ مینی پرابلمس اوور اینڈ ابو بیڈ روڈس. جو سٹی ہے, شہر ہے, بڑی مسائل جو ہے اس کا سامنا کر رہا ہے. اوور اینڈ اباؤٹ ان ایڈیشن ٹو بیڈ روڈز یعنی جو ہیں روڈز کی جو حالت کے علاوہ وہ بھی بڑے مسائل ہیں. ٹھیک ہے. اوور اینڈ اوور اگین اس کا مطلب ہے بار بار. ٹھیک ہے. اوور اینڈ اوور اگین, بار بار. دا اونلی وے ٹو لرن دا پوئم از ٹو سے اٹ ٹو یور سیلف اوور اینڈ اوور اگین. یعنی پوئم کو اگر آپ نے لرن کرنا ہے تو آپ اس کو بار بار پڑھیں. ٹھیک ہے. بار بار دہرائیں. از ٹو سے اٹ ٹو یور سیلف اوور اینڈ اوور اگین. ٹھیک ہے. اوور ہیڈ اینڈ ایئرس اس کا مطلب پوری طرح غرق ہو جانا. یعنی کسی طرح وہ کہتے ہیں جس طرح وہ ٹو بی کمپلیٹلی ان لو یا ڈیٹ یعنی کسی پوری طرح قرض میں یا محبت میں غرق ہو جانا. یہ دونوں کے لیے استعمال ہوگا, قرض یا محبت. ہی از اوور ہیڈ اینڈ ایئرز ان لو ود ہر. ٹھیک ہے. وہ پوری طرح جناب محبت میں پوری طرح غرق ہو گیا ہے اس کے عشق میں. اوئے ہوئے ہوئے. چلو جی. ہی از اوور ہیڈ اینڈ ایئرز ان لو ود ہر. ٹھیک ہے. یا یہ بھی کہہ سکتے ہیں ہی از اوور ہیڈ اینڈ ایئرز ان ڈیٹ. وہ پوری طرح بال بال مقروض ہے. ٹھیک ہے. ہی از اوور ہیڈ اینڈ ایئرز ان ڈیٹ یا ہی از اوور ہیڈ اینڈ ایئرز ان لو ود ہر. بی پارٹ اینڈ پارسل آف یعنی اس کا مطلب ہے کہ لازمی کسی چیز کا ایلیمنٹ. بی اے نیچرل پارٹ آف سم تھنگ کسی چیز کا جزو, لازم. بی اے نیچرل پارٹ آف سم تھنگ کسی چیز کا قدرتی جو ہے وہ حصہ ہونا. ٹھیک ہے. لازم و ملزوم ہونا. ٹو ورک ان دا فیلڈ از پارٹ اینڈ پارسل آف اے فارمرز لائف یعنی ایک فارمر ہے, کسان ہے, تو اس نے ملٹی نیشنل کمپنی میں تھوڑا کام کرنا ہے, اس نے تو پھر کھیت میں ہی کام کرنا ہے نا. تو یہ اس کا پارٹ اینڈ پارسل ہے, اس کا اسینشیل ایک ورک ہے. ٹو ورک ان دا فیلڈ از پارٹ اینڈ پارسل آف اے فارمرز لائف. پاس مسٹر اس کا مطلب ہے کہ قابل قبول معیار پر پہنچنا یا اترنا. ٹو ریچ این ایکسیپٹیبل اسٹینڈرڈ ایسا اسٹینڈرڈ, ایسا معیار جو ایکسیپٹیبل ہو, قابل قبول معیار ہو یا اس پر پہنچنا. ہز پرفارمنس ان دا ٹیسٹ کوڈ ناٹ پاس مسٹر امتحان میں اس کی کارکردگی قابل قبول معیار تک نہ پہنچ سکی. ٹھیک. پاس مسٹر کا کیا مطلب ہے کہ قابل قبول معیار تک پہنچنا. ہز پرفارمنس ان دا ٹیسٹ کوڈ ناٹ پاس مسٹر. ٹھیک ہے. نیکسٹ اے پاسنگ فینسی اس کا مطلب ہے کہ ون دیٹ ڈز ناٹ لاسٹ لانگ یعنی کوئی چیز جو ناپائیدار ہو, زیادہ عرصہ وہ چیز جاری نہ رہ سکے. ٹھیک ہے. ختم ہو جانے والی ہو, ٹیمپوریری ہو. اے پاسنگ فینسی. ہز ڈیزائر ٹو بیکم اے ڈاکٹر واز جسٹ اے پاسنگ فینسی. ٹھیک ہے. اس کی ڈاکٹر بننے کی خواہش محض لمحاتی تھی یعنی کچھ لمحے کے لیے تھی. ٹھیک ہے. ہز ڈیزائر ٹو بیکم اے ڈاکٹر واز جسٹ اے پاسنگ فینسی. اس کے بعد پے بیک ان دا سیم کوائن یہ بڑا امپورٹنٹ ہے سر. اس کا مطلب ہے کہ جیسا کوئی دوسرا بندہ آپ کے ساتھ رویہ کرے اسی
طریقے سے اسی رویے سے آپ اس کے ساتھ پیش آئیں. اگر اس نے تھپڑ رسید کیا ہے تو آپ بھی تھپڑ رسید کریں. تو یہ ہوگا پے بیک ان دا سیم کوائن. ٹھیک ہے. ہی سلیپڈ می, اس نے مجھے جناب تھپڑ مارا. بٹ آئی آلسو پیڈ ہم ان ہز اون کوائن بائی گیونگ ہم اے بلو. اس نے مجھے تھپڑ مارا مگر میں نے بھی اسے مکہ رسید کر کے اینٹ کا جواب پتھر سے دیا. ٹھیک ہے. یعنی اسی طرح ہی آئی سلیپڈ ہم, اس نے مجھے تھپڑ مارا. بٹ آئی آلسو پیڈ ہم ان ہز اون کوائن بائی گیونگ ہم اے بلو. اس نے مجھے تھپڑ مارا مگر میں نے بھی اسے مکہ رسید کر کے اینٹ کا جواب پتھر سے دیا. ٹھیک ہے. جیسے کو تیسا. ٹھیک ہے. جیسا کرو گے ویسا بھرو گے, وہی ہوگا. He slapped me, but I also paid him in his own coin by giving him a blow. اس کے بعد سر آتا ہے pay lip service to. یعنی اس کا مطلب ہے کہ بس نام ہی ہونا کسی چیز کا, کوئی پریکٹیکل نہ ہونا. ٹھیک ہے. pay lip service to یعنی زبانی جمع خرچ, کچھ آپ کو نظر نہ آئے, بس ایسے ہی نہ کاغذی کام ہی ہو رہا ہو. یعنی آپ دیکھیں گے she has stopped to pay the lip service to the rules of the office. اس نے دفتری قوانین میں اس نے زبانی جمع خرچ کرنا تک ترک کر دیا ہے. she has stopped even to, یہاں پہ آئے گا she has stopped even to pay the lip service to the rules of the office. یعنی وہ محنت کیا خاک کرے, وہ تو کرتا ہی کچھ نہیں ہے, وہ تو بس بیٹھتا تک نہیں ہے. she has stopped to pay the lip service to the rules of the office. شاید یہ سنٹینس آپ کو سمجھ نہ آئے, لیکن یہ والا آپ کو سمجھ آئے گا. UNO plays only lip service to human rights. یعنی یہ ہے نا, ایک آرگنائزیشن ہے نا, یونائٹڈ نیشنز. یہ بس کبھی سنا ہے کہ اس نے کسی کنٹریز کے مسائل کو حل کیا ہو, یعنی مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے تو اس آرگنائزیشن نے کچھ کیا ہو؟ کچھ نہیں نہ کیا. تو بس یہی ہے, زبانی جمع خرچ کیا. بس ایسے ہی جناب ہر سال وہ ایک سیشن بلا لیتے ہیں تو کرتے پریکٹیکل کچھ نہیں ہے. UNA plays only lip service to human rights. ٹھیک ہے. ان پنچ, اس کا مطلب ہے مجبوری کی حالت میں. ٹھیک ہے. مجبوری میں, ضرورت میں. ان پنچ ہوئی could accommodate 5 people. مجبوری کی حالت میں ہم 5 لوگوں کو جگہ دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے. کوئی مجبور لوگ آ گئے ہیں تو آپ کے پاس جگہ اگر 3 لوگوں کی ہے لیکن آپ مشکل سے 5 مینیج کر لیں. ان پنچ, مجبوری کی حالت میں we could accommodate 5 people. ہم 5 لوگوں کو جگہ دے سکتے ہیں. سیکنڈ لاسٹ, بی پلین سیلنگ. ایسا کام جو بہت آسان ہو. ٹو بی ویری ایزی ٹو ڈو اور اچیو. آسان اور سہل ہونا. ٹو بی ویری ایزی ٹو ڈو اور اچیو. کوئی ایسی اسکیم, ایسا پلان, ایسا منصوبہ, ایسا گول, ایسا ایم جس کو کرنا آسان ہو. ٹو پاس دا BA ایگزامینیشن واز پلین سیلنگ فار ہر. ٹھیک ہے. اس نے BA ایگزام پاس کرنا اس کے لیے نہایت آسان تھا. ٹو پاس دا BA ایگزامینیشن واز پلین سیلنگ فار ہر. پلے ڈکس اینڈ ڈریکس. اس کا مطلب پیسہ, باپ کا پیسہ اڑانا, فضول خرچ کرنا. اسپینڈ ان اے کیئر لیس ویسٹ فل وے. پلے ڈکس اینڈ ڈریکس. پلے ڈکس اینڈ ڈریکس. ٹھیک ہے. یہ بطخوں والا ڈرک ہے. ٹھیک ہے. ڈکس, پلے ڈکس اینڈ ڈریکس یعنی فضول خرچی کرنا, پیسے کو اڑانا. اسپینڈ ان اے کیئر لیس ویسٹ فل وے. ہی پلیڈ ڈکس اینڈ ڈریکس ود دا منی آف ہز فادر. اس نے اپنے والد صاحب کی جو ہے پونجی سے للے تللے کیے, فضول خرچی کی, پیسہ اڑا دیا. ہی پلیڈ ڈکس اینڈ ڈریکس ود دا منی آف ہز فادر.